آپ کے لیے لے کے آئے ہیں قاری حنیف کی تقریر شب برات کی فضیلت۔ بہت اچھی تقریر ہے۔ تقریر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے۔ آئیے چلتے ہیں تقریر کی طرف۔ ارشاد فرمایا لوگوں جب شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کا قیام کرو، رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارا، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو، ایک روزے کا ثواب اس قدر ملے گا گویا سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ابر کرم رحمت کی بارش برسانے کے لیے بادل بن کے آ جاتا ہے۔ بس اب سے لے کر عید الفطر تک بارش ہی بارش ہے رحمت خداوندی کی۔ کبھی شب قدر آ گئی، کبھی لیلۃ المبارک آ گئی، کبھی لیلۃ القدر آ گئی، رمضان کی راتیں آ گئی، جمعے کی رات آ گئی، وہ قصہ چل پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ رات ہے ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے دوستو، زبردست۔ بڑی لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، عالمی اس رات کا تذکرہ اور ذکر خیرات بری۔ جب قرآن کریم نے برکت والی رات فرمایا اور حدیث پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جب شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کا قیام کرو، رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارا، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو، ایک روزے کا ثواب اس قدر ملے گا گویا سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ابر کرم رحمت کی بارش برسانے کے لیے بادل بن کے آ جاتا ہے۔ بس اب سے لے کر عید الفطر تک بارش ہی بارش ہے رحمت خداوندی کی۔ کبھی شب قدر آ گئی، کبھی لیلۃ المبارک آ گئی، کبھی لیلۃ القدر آ گئی، رمضان کی راتیں آ گئی، جمعے کی رات آ گئی، وہ قصہ چل پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کا جلال، اس کے انوار عرش سے چل کر آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ گویا رب العالمین کی رحمت اور کریمی، اس کی بندہ نوازی، اس کی مہربانی کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔
اور کتنی بڑی بات ہے. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک جل شانہ شام کو اس رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات نگاہ کرتے ہیں. حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دوں. حل من مستغرق، کوئی ہے جس کی روزی میں کمی ہو، جس کی روزی میں تنگی ہو، جس کی کاروبار میں تنگی ہو، جو پریشان حال ہو. فرماتے آواز آتی ہے او میرے بندے، جس کو ساری دنیا نے جواب دے دیا آ جا، میرا دروازہ کھلا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت اسی کے نام میں ہے، رحمت اسی کے نام میں ہے جس کا سارے ملک میں راج ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اندازہ لگا بندے سوئے ہوئے ہیں، بندے خراٹے مار رہے ہیں، بندے ڈھکار مار رہے ہیں، اور پروردگار عالم رب العالمین کی ذات ساری رات ندا دے. ہے کوئی بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، سارے حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، گھر والے مایوس ہو گئے ہو. ہے کوئی ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا ہو، آج مانگے میں تندرستی عطا کر دوں. ساری رات نگاہ آتی ہے، ساری رات پروردگار عالم آواز لگاتے ہیں. ہے کوئی بے اولاد جس کو نہ ملی ہو، آج مانگے میں جھولی بھر دوں. ہے کوئی جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، مجھے پکارے میں اس کا سہارا بنتا ہوں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور میرے بندے مجھے پکار کے دیکھ، میری چوکٹ پہ سر جھکا کے دیکھ، میرے دروازے پہ جھولی پھیلا کے دیکھ، مجھے بلا کے دیکھ. تو نے رشتہ داروں کو بلایا، تو نے یاروں کو بلایا، تو نے عزیزوں کو بلایا، ان کے پاس گیا، بڑی بڑی چوپڑی زبان سے باتیں کی، بڑی بڑی لوگوں کے ساتھ باتیں بنائی. اور میرے بندے ایک دن تو آ، در میرا، سر تیرا، گھر میرا، دل تیرا. آ تو صحیح، دامن پھیلا کے دیکھ. تیری جھولی تنگ ہو سکتی ہے، میرا خزانہ تنگ نہیں ہو سکتا. لینے والے ختم ہو سکتے ہیں، دینے والا ختم ہو ہی نہیں سکتا. سارے جہان کا داتا، فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں خدا. اور بے سہارا لوگوں، اور غریب لوگوں، اور بے کس لوگوں، اور بے بس لوگوں، آؤ میرے دروازے پہ سر جھکاؤ، میں تمہاری ساری بگڑی بنانے کو تیار ہوں. ساری رات نگاہ فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے صبح ہو جاتی ہے،
مختلف حاجات کا نام لے لے کر اللہ پاک ندا فرماتے ہیں. ہے کوئی اپنی آخرت کا طلبگار؟ آواز آتی ہے کوئی آخرت کا طلبگار، جنت کا طلبگار؟ میں آج اب دریائے کرم میں غوطہ دے کے معاف کر جاؤں. ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا، آج مانگے میں جنت حوالے کر کے جاؤں؟ امت نے رات کی قدر نہ کی. امت تو بابا قرآن کی قدر نہیں کرتی، رسول خیر الانام کی قدر نہیں کرتی، تو یہ شب برات کی کیا قدر کرے گی؟ انہیں اپنی موت کے وقت کی قدر نہیں ہے، انہیں اپنے سانس اور زندگی کی قدر نہیں ہے، یہ شب برات کی کیا قدر کریں گے؟ بلکہ الٹا بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ اس رات کو آگ کے گولے آسمان کی طرف چھڑاؤ، تاکہ اللہ پاک یہ سمجھے کہ میرے بندے اپنے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بھی آگ مانگ رہے ہیں، کہ میں آسمان سے آگ برساؤں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا لگا اس رات میں شب برات میں قبیلہ کلب کی بکریاں بھیڑوں کہ بدن پہ جسم پہ جتنے بال ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اس رات میں معافی ملتی ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کی بکریاں اور بھیڑیں 10 میل میں بیٹھتی تھی، تو ان کے بدن پہ جو بال ہیں ان کی گنتی کو کون جانتا ہے؟ فرمایا اتنی عظمتوں والی رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی رحمتوں والی رات ہے، اتنی خیر والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں کہ سارے سال میں اتنے لوگوں کو معافی نہ ملی. مگر ہوشیار ہو کر کے بیٹھو، حدیث کے الفاظ آگے جو آ رہے ہیں وہ بڑے توجہ طلب ہیں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب برات کی رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں اتنے لوگوں کو کی بخشش ہو جاتی ہے، اتنے لوگوں کو دوزخ سے خلاصی مل جاتی ہے، اتنے لوگوں کو رہائی مل جاتی ہے، نجات ہو جاتی ہے، جتنا قبیلہ کلب کی بکری اور بھیڑوں کے بدن پہ بال ہے. غور کرو، فرمایا اتنی بخشش عام ہونے کے بعد بھی 3 قسم کے لوگوں کی نجات نہیں. عام بخشش بھی، عام کریمی، عام رحمت آسمان سے برت رہی ہے، تجلیات خداوندی کا ظہور ہے، آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف لائے ہیں، مگر پھر بھی 3 قسم کے آدمی محروم رہ جائیں گے اس رات میں بھی. ہر وقت دعا کیا کر اللہ ہمیں ان تینوں سے بچائے. کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی. اب جمعے میں بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت برسے، اللہ کی طرف سے عطا آئے، بندہ نوازی ہو، بخشش آئے، کریمی آئے. ایمانداری سے بتاؤ کہ سارے آدمی جمعے والے بخشے جائیں، ایک آدمی رہ جائے، اس جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ کون اس جیسا بدبخت ہوگا؟ تو ایسی رات جس میں اتنے لوگوں کو معافی ملے اور 3 قسم کے آدمی رہ جائیں، تو ہر وقت فکر کیا کرو کہ اللہ پاک ان تینوں سے بچائے، اور ان تینوں میں سے بن کے مرنے کی کوشش نہ کرو، بچاؤ ان تینوں سے. سب سے پہلا جو مرض ہے وہ بڑا عام ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. اس
ارشاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں اتنی عام بخشش ہونے کے بعد بھی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی نجات کے بعد بھی مشرک کی بخشش پھر بھی نہیں۔ قبر کی پوجا کرنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، قبر کو چومنے چاٹنے والا، قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ اور اللہ والے کو حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، بس ایک ہی جواب یاد ہے، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی تو اللہ والے ہیں۔ ارے ہیں تو صحیح اللہ والے، اللہ نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دی؟ بندے تو سارے ہی اس کے ہیں۔ خدا کی قسم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک شرک کرنے والوں نے ستایا، ہر نبی کو شرک کرنے والوں نے ستایا، انبیاء کرام کو قتل کیا تو وہ شرک کرنے والوں نے۔ سارے پاکستان میں جا کے دیکھو نمبر لگا ہوا ہے، آج وہاں میلہ، آج وہاں میلہ۔ یہ اللہ والے تمہیں صرف میلہ سکھا کے گئے، نماز نہیں سکھا کے گئے؟ یہ اللہ والے جو تھے یہ تمہیں صرف یہ بتا کے گئے ہیں کہ میلے میں کنجریاں، کنجر، بھانگڑ آیا کرے، بدماشی آیا کرے، ٹھیٹھر چلا کرے، تم وہاں حرام خوری کیا کرو۔ اللہ والوں نے تمہیں یہی سبق دیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ کے حبیب لبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں سب کی نجات اس رات میں ہو جاتی ہے۔ آسمانی دنیا پر خدا تشریف لاتے ہیں، اپنے نزول جلال فرماتے ہیں، تجلیات کی بارش فرماتے ہیں، مگر پھر بھی شرک کرنے والا محروم ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، اصل تو عموماً پیر جو ہیں آج کل لوگوں کے وہ داڑھی منڈے، جی میں وساخی بتاؤ نہیں ہوتا، پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف، اندازہ لا جیڑا حضور دی سنت کو منوا کے سویرے سویرے مٹر دی نالی دے بھی سٹ دے، وہ پیر ہے کہ ٹھگ ہے کہ ڈاکو ہے؟ آخر جی سید ہے، کچھ بھی کرے آخر تھیا یا سید؟ تو ہم کو ایک ہے سبق لیتا ہے کہ کچھ بھی کرے تو تھیا جو سید۔ اللہ پاک کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو فرمایا، یا فاطمہ انی قضیت نفسک من النار، او میری لخت جگر، او میری نور نظر، او میری بیٹی، یہ خیال نہ کرنا پیغمبر کی بیٹی ہو، بلکہ اپنے اعمال کا خیال کرنا۔ اللہ پاک تیری جھولی دیکھے گا کیا کما کے لائی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ علامات ہے سید کی اور سادات کی۔ سیاہ صاحب مر گئے، سیاہ صاحب رہ گئے، شکل دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کی نسل سے کوئی واسطہ نہیں جناب کا۔ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو اور فاطمہ الزہرا کا خون ہو، کالی کملی والے کا خون جس کی رگوں میں ہو اور بدصورت ہو، عقل نہیں مانتی۔ صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار
سے، معاملات کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جتنے تو کو نظر آندے نہ پھرتے ہوئے یہ سارا پرایا مال ہے، پرائی منڈی ہے ساری، کوئی سید وید نہیں۔ میں بڑا سید ہاں، ملتان والے پاسے تو سید پڑا اتنا سستا ہے، کبوترا کو سید سردی آکے سردی کرے نے، سادات کا کھاتا اتنا سستا ہے کہ بندے تو بندے سوچے کبوترا کو لال ملا کر آیا نے، نہ مرا ہے سارے سید نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی اس رات میں وہ محروم رہے گا جس نے بدکاری کی، بدماشی کی، زنا کیا اس رات میں بھی اور بے غسلہ پڑا ہے۔ تیسرا فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرے آدمی کی اس رات میں نجات نہیں جس نے شوق کی وجہ سے کتا پال رکھا ہو، جس گھر میں خنزیر ہو۔ چوتھے وہ آدمی اللہ کی ساری رحمت سے مایوس ہے، ساری رحمت سے محروم ہے، برکتوں سے محروم ہے، رحمتوں سے محروم ہے، اللہ کی عطا سے محروم ہے، بندہ نوازی سے محروم ہے، جو ہر گھر میں تصویریں شوق سے رکھتا ہو۔ جناب عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں شعبان کی 15ویں رات میں سوئی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے حجرے میں تھے، اچانک آہستہ سے دروازہ کھلا، میں جاگ گئی۔ فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضور کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے، آہستہ سے نکلے، دروازہ بالکل ہولے آہستہ سے کھولا۔ فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے ہولی کو دیکھتی ہوں کس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ہماری مائیں کئی تھی نا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یوں دیکھنے کے لیے کہ کس کے گھر میں تشریف لے گئے، کون سی گھر والی کے پاس جائیں گے، میں پیچھے پیچھے ہولی۔ فرماتی ہے کسی کے گھر میں تشریف نہ لے گئے بلکہ جنت البقیع کے قبرستان گلستان میں تشریف لے گئے۔ جنت البقیع میں پہنچے اور حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ رحمت دو عالم، سید دو عالم، روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور آمین 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 آہستہ آہستہ کرتی رہی۔ فرماتی ہے توجہ کرو، اتنی لمبی دعا حضور نے فرمائی کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ نیچے چھوڑے اور 3 مرتبہ دعا کے لیے پھر ہاتھ پھیلائے۔ اب نبی تو ساری رات مانگے اور امت کروٹ نہیں بدلتی، امت کا یقین نہیں قرآن پہ نہیں، نبی کی زبان پہ نہیں، بس امت تو امت ہے نا۔ ساری رات پٹاخے گولے دھام پٹاخ پٹاخ چاروں طرف سے آواز آتی ہے، پیسہ عام ہے، بے بہا پیسہ لوگوں کے پاس، اگر نہیں ہے تو ہماری خبر کی
ایسی جگہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے جس سے قبر بنے، جس سے حشر بنے، جس سے پرسرات کا سامان بنے۔ جب بھی شادی کا موقع آتا ہے نا تو برادری کے معزز آدمی کو ہر آدمی بٹھا کے کہتا ہے دیکھنا بھائی، یہ پھر نہ کہنا کہ یوں نہیں ہوا یوں نہیں ہوا، اپنے زور لگا لیو بھائی، اپنے زور لگا کے کرو کام، فکر نہ کرو۔ کبھی دین کے بارے میں بھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ زور لگا لینا بھائی، کون لگائے زور؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ساری رات دعا مانگی، ارے نبی نے تیرے لیے اتنا مانگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، سانس رکنے لگا، آپ کی لم مبارک پھر بھی حرکت کر رہے تھے، فرماتی ہے میں نے کان قریب کر دیا تو یہ آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف۔ اب یہ سنت کون ادا کرے کہ اس رات میں قبرستان میں جا کے دعا مانگے؟ ہاں وہ حلوے والی سنت تو سب کو یاد ہے، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جلوے والی رات مشہور تھا کہ جلوے کی رات ہے، وہ نقطہ یاد نہیں رہا تو حلوے کی رات بن گئی۔ مانگنے کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ قرآن کریم کہتا حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے انا انزلنا، میں نے نازل کی اس رات میں برکتیں، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، خوش بختیوں والی رات ہے، سعادت مندیوں والی رات ہے، مسرت پا جانے کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بری ہونے کی رات ہے، نجات پا جانے کی رات ہے، اور دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے کی رات ہے۔ انا کنا منذرین، ڈرانے اللہ پاک ڈراتے ہیں، آؤ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ مانگنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہے۔ 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، 3 رکعت نماز فرض پڑھیں گے۔ نماز کو چلو پتہ نہیں تو ویسے بولنے کی اجازت نہیں، اس لیے میری طرف دیکھ رہا جب دعا مانگیں گے نا مقتدی، یوں دعا مانگ، جب مانگنے کا ٹائم آیا، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا، اور جب جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، جب رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا، اب ہاتھ پھیلا رکھے کبھی آسمان کو دیکھ رہے پکے چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے پیچھے کہ کون کون نماز میں آیا ہے، کون کون نماز میں۔ میری طرف دیکھ رہا جب دعا مانگیں گے نا مقتدی، یوں دعا مانگ، جب مانگنے کا ٹائم آیا، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا، اور جب جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، جب رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا، اب ہاتھ پھیلا رکھے کبھی آسمان کو دیکھ رہے پکے چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں پیچھے کہ کون کون نماز میں آیا، کون کون نماز میں پیچھے کھڑا۔ انداز تیرے سے کوئی مانگنے آئے اور یوں کرے تو دے گا اسے؟ انہوں نے کہا بابے واسی جموں بات نہیں کر رہی، کھاتی تجھے کدھر ادھر ادھر دیکھ رہا، مانگ مجھ سے۔ اگر تیرے سے کوئی مانگے اور ادھر توجہ نہ کرے تو تو نہ دے، اور خدا سے بے توجہ کر کے مانگے تو خدا دے گا؟ عموماً عادت ہے لوگوں کی مانگنے کے ٹائم میں دھیان
انکساری نہیں، رونا نہیں، دھونا نہیں، توجہ کے ساتھ بندہ نہیں مانگتا۔ اور یہ بیچارے کیا مانگیں گے جو سلام پھیرتے ہی جوتی اٹھا کر دوسروں کی جوتی نمازیوں کے آگے سے بھاگ جاتے ہیں؟ ان کے پلے کیا پڑے گا؟ کمایا تھوڑا، گنوایا زیادہ۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا پتہ چل جائے، عذاب کا پتہ چل جائے، ہم 40 برس تک کھڑے رہیں پر نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ کتنا سخت گناہ ہے۔ اور بھی سنو، اگر گزرنے والے کو گناہ ہے، نیت باندھنے والے کو بھی گناہ ہے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ 2-4 منٹ میں کے اندر کچھ لوگ رکشوں والے، سکوٹروں والے، جلدی والے، گاڑی پہ جانے والے، کار پہ جانے والے نکلتے ہیں، تو تمہیں کسی نے کہا کہ اٹھو کہ پھر پہلے نیت باندھے کھڑے ہو جاؤ؟ تم بھی تو 2 منٹ کا توقف کرو، دیکھو تو صحیح کوئی آگے سے آ تو نہیں رہا۔ اور پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ اگلی سب خالی ہو گئی ہے، آگے بڑھ کر کے نفلیں کیوں نہیں پڑھتے؟ جو نفلیں پڑھنے والا صوفی ہوگا نا، اور سب سے پیچھے جا کے نیت باندھے گا تاکہ سارے لوگ جہنم میں چل کر جہنمی بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک ضمن بات آ گئی تھی جو ہمارے ہر وقت عمل میں ہے، ہر وقت ہمارے سامنے ہے، اور لوگ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ سے مانگ، توجہ کے ساتھ مانگ، دل کے ساتھ مانگ، عاجزی کے ساتھ مانگ، خوشنودی کر کے اللہ کی جب مانگ، اس کی رضا کے ساتھ مانگ، اخلاص کے ساتھ مانگ، دل میں یہ سوچ کر مانگ، یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، فرمایا رحمتم من ربک، یہ وہ رات ہے جس میں ساری رات میری رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس رات میں جو تلاوت کرتا ہے، اس رات میں جو استغفار کرتا ہے، اس رات میں جو درود پاک پڑھتا ہے، اس رات میں جو اللہ اللہ کرتا ہے بیٹھ کر، انہ هو السمیع العلیم، میں خدا دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں کہ شب برات کی رات میں کس نے محنت کی ہے، کس نے کوشش کی ہے، کس نے جدوجہد کی ہے۔ اب ایک آخری سٹاپ کی بات، بڑی مین بات جو سب کے کام کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم کی اگلی آیت میں ہے، رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ توجہ، دھیان، فرمایا اس رات میں اگلے سال کی اسی رات تک پیدا ہونے والوں کی فہرست بنا لی جاتی ہے۔ جتنے بھی سال میں پیدا ہوں گے، یہ جو اب شعبان کی 15ویں رات آئے گی، اگلے بدھ کی شام، اس رات میں سال میں پیدا ہونے والوں کی فہرست مل گئی، اور اسی سال میں مرنے والوں کی فہرست بھی تمام کے تیار ہو جائے گی۔ کسے معلوم ہے ہم میں سے کس کس کا نام اب کے شمار میں آ جائے گا؟ کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کس کس کا نام پچھلے سال کی رات میں آ گیا تھا، ابھی کئی دن باقی جو ہے، کسے معلوم ہے کہ پہلے موت آ جائے؟ تو فرمایا اس رات میں زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کس کی موت آئے گی، کس کس کی اس سال میں موت آئے گی۔ اور توجہ کرنا، فرمایا اس سال میں جتنی بھی روزی ملنی ہوتی ہے اس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو اس سال میں اتنی روزی ملے۔
اب جب روزی تقسیم ہو رہی ہے، ویسے تو پھرتا گاڑیوں میں موٹروں میں مارا مارا، مگر ایک رات جاگنے کو تیار نہیں، جبکہ روزی تقسیم ہو رہی ہے، بگڑی بن رہی ہے، مشکلیں آسان ہو رہی ہے۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ بڑے بڑے امر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ اسی رات کو لیلۃ القدر بنتے دیکھا، اللہ کی تجلی کا خاص نزول اسی رات میں ہوا۔ تو اس سے بڑی اور کیا عظمتوں کی رات ہوگی بھائی، کہ روزی بھی بٹ رہی ہو، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہوں، اور بیماروں کو کی بخشش ہو رہی ہو، اور مصیبت زداؤں کی مصیبتیں دور کی جا رہی ہوں، بے اولاد کو اولاد مل رہی ہو، حاجت روا کی حاجت روائی کی جا رہی ہو، غرضے کے جس پریشانی میں بھی ہو اللہ سے سوال کرے۔ اب بتاؤ، وعدہ قرآن کا ہے، وعدہ کالی کمرے والے کا ہے، یقین نہ کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو سب کچھ کرنا پڑے گا۔ کمائی کرو، آئی شعبان کی 15ویں رات، نہ جانے اگلے سال پھر کس کو آئے گی اور کس کو نہیں۔ کم کھاؤ اس رات کو، بلکہ درود پاک کی تسبیح پڑھو، استغفار کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، عورتوں سے خاص طور سے کہوں گا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، لڑکیاں ساری رات جاگتی رہتی ہیں، جاگتی رہتی ہیں، جاگتی رہتی ہیں، تو سحری کھائی اور وہ نیند نے غلبہ کیا تو صبح کی نماز سے پہلی پڑھ کے سو گئی، نماز قضا اور غائب۔ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ نہ جاگے، اس سے 1,00,000 درجہ بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائے، نہ تسبیح پڑھے، نہ درود شریف پڑھے، نہ قرآن پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فجر کی نماز غائب ہو گئی تو سمجھو ایمان غائب ہو گیا۔ ایسی عبادت کرو، دیکھو نا، تم کئی پیروں کے بارے میں کہہ دیتے ہو جی نہ پڑھن آخر کھائے تو ولی۔ اب میں کہتا ہوں اگر ایک نماز غائب ہو گئی، صبح کی نماز قضا ہو گئی، ساری رات کی عبادت برباد ہو گئی، یوں سمجھو قبول نہیں۔ اس لیے جو لوگ جاگنے کا اہتمام کریں، شب بیداری کا اہتمام کریں، اللہ اللہ کرنے کا اہتمام کریں، وہ مل جل کر کے جاگے، اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ سکے تو بڑی اچھی بات ہے، روزہ بھی رکھو۔ کیوں؟ ملنے کا وقت ہے، روزی میں برکت آ جانے کا وقت ہے، فراخی کا وقت ہے، کاروبار میں برکت کے لیے دعائیں مانگنے کا وقت ہے، رات ہے اللہ پاک کی طرف سے عطیہ کی، عطیہ ملنے کی اور عطا ہونے کی۔ لیکن امت ہے جو ان باتوں پہ نہ تو یقین رکھتی ہے اور نہ عمل کرتی ہے، نہ مرد عمل کرتے ہیں، نہ عورتیں عمل کرتی ہیں، نہ شہری عمل کرتے ہیں، نہ دیہات کے لوگ عمل کرتے ہیں۔ اب بتاؤ پھر پلے کیا پڑے گا میرے تیرے؟ باقی انشاءاللہ ان جو آیتیں بقایا ہے ان کا خلاصہ اور تتمہ اگلے جمعے عرض کر دوں گا۔ اتنی بات یاد رکھو، بچوں کو پیسے نہ دو پٹاخے چھڑانے کے لیے۔ بہت بری بات ہے کہ آسمان سے رحمت برسے اور تیری اولاد آگ اڑائے۔ دکانداروں نے تو پیسے کمانے ہیں، ان کا کیا؟ اگر خنزیر لا کر بیچنا پڑے تو جب بھی بیچتے ہیں، کتا بیچنا پڑے جب بھی بیچیں گے، ان کا ہے کیا؟ سلمان قوم بالکل ڈوب گئی، بڑا غرق ہو گیا۔ رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے۔ کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دیں،
کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی۔ جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ۔ اس لیے کہتا ہے نا وہ تمائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفر، طرح طرح کے گناہ گاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے میرے بندو کتنا بھی تو گناہ گار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے تیری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر۔ بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا آج اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا آج اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی ہے اللہ پاک جل شانہ کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا آج اس کو معافی عطا کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا، یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے نے دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستے آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی
روزی میں فراخی کر دوں. کیوں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اور زمین پہ نظر نہ کر, دکان پہ نظر نہ کر, نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر. مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم, اگر میں تجھے نہ کھانے دوں, آگے رکھا ہوا کھانا, آگے رکھی ہوئی دولت بھی, پھل بھی, فروٹ بھی, حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا, حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا, میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں. روزی مجھ سے مانگ, مدد مجھ سے مانگ, فراخی مجھ سے مانگ, اور میں تیرا خدا, تو میرا بندہ, اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون کریم ہوگا. تو سویا پڑا ہے, میں تجھے دینے آیا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں بندو, جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو, جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو. میں جنت دینے آیا ہوں, کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو. آواز آتی ہے, کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو, جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو؟ کوئی ایسا بیمار ہو, گھر والے بھی تنگ آ گئے ہوں, تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہوں, اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں, اتنا بڑا پریشان ہے, اتنا بڑا بیمار ہے. آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا, خزانہ میرے پاس صحت کا, تندرستی کا موجود ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کھلانے والا میں, پلانے والا میں, بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں. اللہ فرماتے ہیں ظالموں, ڈاکٹر پہ یقین ہے, ٹکوں پہ یقین ہے, گولی پہ یقین ہے, ان کے آپریشن پہ یقین ہے, ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے, میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں. آج مانگ تندرستی, میں تجھے صحت عطا کروں. یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں, نام لے لے کر. کوئی ہے فلانی ضرورت والا, کوئی ہے فلانی حاجت والا, کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے, کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو, موت کی دعائیں مانگ رہا ہو, آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں. مگر ہمارا یقین نہیں نا, وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا. میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا, عقیدہ بنا, اعتقاد بنا. گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے, کتنی دعائیں دیتا ہے, حیاتی ہوئی, جندڑی جیویں, اللہ نیک کری, شالا تکتی وہاں نہ لگی, اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے. اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے, کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے, اتنیاں بول اٹھتی, او میاں بھلا ہوئی, اللہ بھلا کرے تیرا, اللہ جزائے خیر دے. اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے, کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا. اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین. اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی, رحمتوں والی رات آ گئی, شعبان کی 15ویں رات آ گئی. بڑی برکتوں والی رات ہے. قوم نے تماشا بنا لیا, بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر, اور بڑے بڑے حاجی نمازی, بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ. باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے, اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے. کون عبادت کرے؟ ہم تو بھئی اپنی بات کریں گے, تمہیں ملے نہ ملے, مولوی کا حجرہ تو بڑھ ہی جاتا ہے نا. الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں.
بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگو آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو، توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں۔ فیصلوں والی رات آ گئی، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے۔ پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے۔ تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے۔ پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا، کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں۔ کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سیکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی،
फैसलाबाद बारात गई शादी के लिए, बड़ी धूमधाम, बड़ा गाना बजाना, खाना पकाना, इंतजार हो रहा है वापसी का। दुल्हन आएगी, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ जहेज रखा जाएगा, यहाँ खाना पीना होगा। बड़ी शिद्दत से इंतजार है, बड़ा इंतजार है, शौक है, नाचना गाना कूद नाच हो रहा है सब कुछ। शाम के 6 बजे बजाय दुल्हन आने के, बजाय जहेज आने के, बजाय जेवर आने के, घर के बमै दुल्हा बमै दुल्हन बमै भाई माँ बाप 11 आदमियों की छीछड़े और बोटियां बनकर आ गई। कब अल्लाह के कहर से डरोगे, कब तौबा करोगे तुम? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह, क्या बात है। पिछले साल इस रात में हजारों लाखों दुनिया पे थे, आज कब्रों में पड़े हैं। न जाने अगले साल मेरा तेरा क्या हाल होगा। फरमाया रोजी का बजट बना दिया जाता है, मौत का बजट बना दिया जाता है, पैदा होने वालों की फहरिस्त भी बना दी जाती है। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह पाक जल्ले शान हुई इस रात में फैसले फरमाते हैं। कारी हनीफ तकरीर फरमा रहे थे शब बारात की फजलियत। बहुत अच्छी तकरीर थी जो आपने समाप्त फरमाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे हम आपके लिए बहुत अच्छी तकरीर लेके आएंगे इंशाअल्लाह।